بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 124 اور آیت نمبر ہے 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، رعب مسلمانوں کا رعب ہم کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ بما اس کی وجہ یہ ہے کہ اشرکوا ان کافروں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به حالانکہ اللہ نے نہیں اتاری اس شرک پر سلطان کوئی دلیل، ومأواہم النار ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین اور یہ ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ غزوہ احد کے حوالے سے بات جاری تھی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ سے تم نے مدد مانگنی ہے۔ جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے تو پھر اللہ مدد بھی کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے دوسری بات ارشاد فرمایا اللہ سے مدد مانگو، اللہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دے گا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور یہ اللہ نے ڈالنا ہے، اور یہ اللہ نے اسی وقت ڈالنا ہے جب تم اللہ سے مدد مانگو گے۔ پچھلی آیت میں کہا نا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما باسبب بیا، وجہ یہ ہے کہ اشرکوا باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ مشرک کو کبھی بھی غلبہ نہیں ملتا۔ جو بندہ مشرک ہے نا، شرک کرنے والا ہے، اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا نہیں کرتے۔ جیت مشرک کی نہیں ہوتی۔ اگر مواحد کی مشرک کی آپس میں مقابلہ ہو، لڑائی ہو، جیت اللہ تعالیٰ مواحد کو عطا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ بر صغیر میں مشرک ڈراتے ہی بہت ہیں، اور ہم ان مشرکوں سے ڈرتے ہی بہت ہیں۔ وہ ہمیں ڈراتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ نام نہاد جو مشرک ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں بما اشرکوا باللہ، وہ شرک کرتے ہیں اور ان کے شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ ڈالا اللہ نے ہمارا ہوا ہے، ڈرتے ہم ان سے ہیں۔ تو بہرحال مشرک بندہ چونکہ اللہ کا مجرم ہے، آسان لفظوں میں اللہ کا چور ہے، توحید چرائی ہے اس نے، اللہ کے اختیارات کسی اور کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مشرک کی کبھی بھی مدد نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام نے شرک کے خلاف لڑے ہیں، جہاد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب نے بہت بڑے شرک کے خلاف لڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا ہے۔ آج بھی یہ بات ہے، نبی علیہ السلام نے خصوصاً یہ فرمایا تھا، فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا کی ہے جو سابقہ انبیاء کو عطا نہیں کی، اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے نصیت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں ہمارا رعب 1 مہینے کی مسافت پہ ڈال دیا، اور یہ ہماری امت کا اعزاز ہے، اور صرف یہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے بلکہ پوری امت کا ہے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کا رعب، امت محمدیہ کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تعالیٰ نے پوری امت کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ رعب ہوتا ہے خوف زدہ کرنا کسی کو، یا کسی کا خوف زدہ ہو جانا۔ تو ہم مسلمان کافروں کو خوف زدہ کرتے ہیں، کافر ہم سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی 20 مثالیں موجود ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا تھا جب ہمارے حکمران نمازیں پڑھاتے تھے،
دینداری ہوتی تھی۔ آپ دیکھ لیں، ویسے تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے روانہ کیا تھا، جب وہ قادسیہ کی لڑائی بھی ہوئی تھی بہت بڑی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح قادسیہ ہیں، قادسیہ کی جو جنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب وہ آگے بڑھے اس جنگ میں 2 لاکھ مجوسی تھے، 30,000 مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس کے بعد انہوں نے عزم کیا تھا کہ ہم نے ایران فتح کرنا ہے پورا، اور ایران کا دارالخلافہ تھا مدائن۔ جب وہ مدائن فتح کرنے کے لیے گئے، اب یہ پیچھے 3-4 رہتے ہیں، پچھلی آیات کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سستی نہیں دکھانی، ارادے مضبوط رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پیچھے پڑھ کے آئے۔ ان ساری آیات کا خلاصہ اس واقعے کے اندر ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن فتح کرنے گئے، انہوں نے کیا کیا، وہ جو مجوسی تھے وہاں کے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دجلہ کا جو پل تھا دریا کا وہ توڑ دیا۔ اب ہماری طرف کوئی آ نہیں سکتا، کشتیاں انہوں نے جلا دی، نہ کشتیاں ہیں نہ پل ہے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان سے مشورہ طلب کیا۔ اب یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ لیا تھا احزاب کے موقع پہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سارا دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا، اب کیا کریں۔ تو یہ سلمان فارسی تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ خندق کھودیں، بڑی بڑی خندقیں کھود دیں، کوئی عبور ہی نہیں کر سکتا، اور انہی کے مشورے پہ عمل ہوا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودی تھی، اور غزوہ احزاب ان کے مشورے پر جیتی تھی۔ اللہ کی مدد تھی، لیکن سبب یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بنے تھے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام اہمیت بہت دیتے تھے۔ اس جنگ میں بھی جب پل ٹوٹ گیا ہے، کشتیاں جلا دی گئی ہیں، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اے سلمان اب مشورہ دو، اس وقت بھی تو نے مشورہ دیا تھا، اب بھی تم مشورہ دو۔ انہوں نے مشورہ کیا دیا، انہوں نے کہا میرا مشورہ تو یہ ہے، وہ رب آج بھی موجود ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑا تھا نا، وہ رب آج بھی موجود ہے، رب ہے جو رب بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑ کے رستے بنا سکتا ہے، تو ہمارے لیے کیوں نہیں بنا سکتا۔ تو ان کے مشورے پر صحابہ اکرام نے اللہ سے دعا کی اور اپنے گھوڑے سمندر کے اندر، دریا کے اندر ڈال دیے، اور یہ ان کا مشورہ تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا میں نے اللہ اکبر کہنا ہے، سب نے ڈال دینے۔ اور جب وہ مجوسیوں نے دیکھا دریا پار کر کے، جب مسلمان وہاں پہ پہنچے، وہ فارسی میں بولنے لگے یہ دیو ہے، جن ہے، یہ انسان ہے ہی نہیں، وہ سارے علاقہ ہی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اور تب یہ کسرا کا علاقہ جو ہے وہ فتح ہوا تھا۔ تو اس وقت روب تھا مسلمانوں کا، اصل بات ہو رہی ہے روب، اور یہ روب کب تھا؟ جب ان کے ارادے مضبوط تھے۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما استقاموا وما ضعفوا وما استقاموا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے۔ تو جب ان کے ارادے مضبوط ہوں، جسمانی ارادے مضبوط ہوں، ذہنی ارادے مضبوط ہوں، وہ دبے نہ، تو اللہ تعالیٰ روب دیتے ہیں۔ آج ہم الٹ چل رہے ہیں، آج ہمارا روب کیوں نہیں ہے؟ ہمارے وہ ارادے مضبوط نہیں ہیں، وہ وہن ہے، وہ سستی ہے، وہ جسمانی سستی بھی ہے، ذہن کی سستی بھی ہے، اور اگر یہ ہے بھی تو ہم ذہنی طور پر، جسمانی طور پر دبے ہوئے لوگ ہیں، اور آج ناکامی کی وجہ یہ ہے ہماری کمزوری۔ تو بہرحال ہمیں یہ وہاں سمجھا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا روب، مسلمانوں کا روب کافروں کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اب یہ روب کیوں نہیں؟ اس کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں کا روب کافروں پر کیوں نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ روب دیتے ہیں مواحد کو، مشرک کو نہیں، بما اشرکو، چونکہ آج کا مسلم توحید اس نے چھوڑ دیا ہے، آسان لفظوں میں دین اس نے چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روب ہی ختم کر دیا۔ مسلمانوں کا روب، امت محمدیہ کا روب دین کی وجہ سے تھا، توحید کی وجہ سے تھا، جو آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ وہ ایک زمانہ ہوتا تھا نا کہ مسلمانوں کے خلیفے نمازیں پڑھاتے تھے، آج کے خلیفوں کو، حکمرانوں کو نمازیں آتی کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت نماز کے دوران، نماز کے لیے جا رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہادت نماز کے دوران، کیونکہ وہ نمازی تھے، اور دشمن کو بھی پتا تھا کہ یہ انہوں نے نماز ضرور پڑھانی ہے، یہ ان کی کمزوری ہے کہ نماز ضرور پڑھاتے ہیں، انہوں نے ان کی کمزوری سمجھا ہوا تھا، لیکن وہ نمازیں پڑھاتے تھے، اور وہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، 17 پہ بند لگے ہوئے تھے۔ تو عیسائیوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب کو دے دی تھیں، روب اتنا تھا۔ اور آج گاڑیوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن روب کوئی نہیں۔
ان کا کچھ بھی نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، روب تھا۔ آج سارا کچھ ہے لیکن روب کوئی نہیں۔ وجہ وہ دینداری اندر سے ختم ہو گئی ہے، وہ توحید اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تمہارا روب ختم ہو جائے گا بما اشرکو، جب تم توحید کو چھوڑ دو گے، شرک کرنے لگ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارا روب جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ اور دوسرا قرآن میں ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دین کا کام کرو گے، تو دین کا کام کرو گے، بہترین امت ہو، تمہارا روب ہے۔ دین چھوڑ دو گے، روب ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری وجہ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معروف حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت کا روب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا میری امت کی حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر وہ جھاگ ہوتی ہے، یا فرمایا میری امت کی حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر وہ کوڑا کرکٹ نہیں ہوتا، اور تنکے وغیرہ جہاں پانی جاتا ہے وہاں کو چلے جاتے، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا میری امت کی حیثیت ایسے ہو جائے گی، میری امت پہ دیگر امتیں ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے دسترخوان پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ اور آج یہ صورتحال بالکل ہو رہی ہے۔ آج دشمن کافر ہمارے اوپر ایسے چڑھے ہوئے ہیں جیسے بھوکے کھانے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ امت محمدیہ کو ذبح کیے جا رہے ہیں اور ہم بے بس ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے، روب ہی کوئی نہیں، روب ختم ہو گیا سارا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد کم ہو جائے گی اور بندے تھوڑے ہو جائیں گے ہم؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں، زیادہ ہو جاؤ گے، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، طاقت تمہارے پاس ہوگی، ہتھیار بھی تمہارے پاس ہوں گے، سارا کچھ ہی ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ روب کیوں ختم ہو جائے گا؟ کیوں یہ ہم پر چڑھ دوڑیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ پوچھا اللہ کے رسول وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ اور آج یہ بہت بڑی وجہ ہے، ہمارا روب ختم ہو گیا، حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی رائج ہو چکی ہے۔ اور کافروں نے ہمیں، وہ خود آج کا اسرائیل سب سے بڑا اسلحے کا خریدار ہے، اور خود ہمیں انہوں نے لگایا ہوا ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، سارا دن ہم اس پہ لڑتے رہتے ہیں۔ خود اسلحے کا سب سے بڑا ڈیلر اسرائیل بن چکا ہے، وہ خود جنگی تیاری کرتے ہیں اور ہمیں دنیا کے اندر لگایا ہوا ہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں سارا دن۔ ہمارا جہاد سوشل میڈیا فتح کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ اپنے مخالف کو فتح کرنا، یہ آج کے زمانے کا ہم نے سب سے بڑا جہاد سمجھ لیا ہے۔ اور وہ ہمیں اس کام پہ لگا کے خود اسلحہ خرید رہے ہیں، خود اسلحہ خرید رہے ہیں۔ وہ ان کی جو پیچھے جب عرب اور اسرائیل جنگ ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا آپ نے عرب اسرائیل جنگ کیسے جیتی ہے، انہوں نے کہا فارمولہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا فارمولہ استعمال کیا ان کا؟ انہوں نے کہا فارمولہ یہ ہے، انہوں نے اسلحہ خریدا نا بہت زیادہ، امریکہ سے اسلحہ خریدا، امریکہ نے اس وقت کہا تھا یا روٹی کھا لو یا اسلحہ خرید لو۔ انہوں نے کہا روٹی ہم چھوڑ دیں گے، اسلحہ خریدنا ہے، ہم دو کی بجائے ایک کھا لیں گے، اسلحہ خریدیں گے۔ جب وہ صحافی نے پوچھا آپ کو یہ فارمولہ ملا کہاں سے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کے نبی سے ملا ہے۔ جب وہ فوت ہوا تھا، ان کے گھر کی حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے جو یہودی سے ادھار لیے ہوئے تھے، اور گھر میں 9 تلواریں تھیں۔ تو یہ فارمولہ وہاں سے ملا ہے، کھانے کو ملے نہ ملے تلواریں 9 رکھنی ہیں۔ تو ہم نے وہ فارمولے پر وہ آج بھی عمل کر رہے ہیں، ہمیں لگایا ہوا ہے، ہم تو لگے ہوئے سوشل میڈیا پہ۔ تو یہ وجہ ہے حب الدنیا، جب دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی، سارا دن سوشل میڈیا ہم نے فتح کرنا ہے، تو پھر روب ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا روب تمہارا ختم کر دیا جائے گا، اتحاد ہمارا ختم کر دیا۔ کوئی مسلم ملک دوسرے مسلم ملک کے ساتھ ہے ہی نہیں، پارٹیوں میں لڑا دیا، سیاسی پارٹی، مذہبی پارٹی، اب یہ نئی شروع ہو چکا ہے، لسانی پارٹی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے۔ اب ہم آہستہ آہستہ اس لڑائی میں جا رہے ہیں۔ اب پٹھان سمجھتے ہیں پنجابی ہمارے دشمن ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں پٹھان ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمیں آپس کے اندر لڑوایا جا رہا ہے۔ تو یہ لڑائی بڑھ رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کے اندر لڑا دیا ہے۔ یہ تمہارا لسانی بھائی ہے، یہ تمہارا سیاسی بھائی ہے، یہ تمہارا مذہبی بھائی ہے، عہد مسلم تو وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہو جائیں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ والوں کو جمع کر کے یہ کہا تھا اتحاد ہوگا تو طاقت ہوگی۔ جب بھی وہ انصار آپس میں کبھی کبھار کوئی لڑ پڑتے تھے نا، منافقین جب سازش کرتے تھے، اور تم تو اوس ہو، تم تو خزرج ہو، وہ اوس اور خزرج کی پرانی لڑائیاں جب شروع ہوتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی سمجھاتے تھے اتحاد ہے، اتفاق ہے تو تمہارا روب ہے۔ جس دن یہ ختم ہو گیا، یہ دنیا تم پر چڑھ دوڑے گی۔ اور آج وہ چیز ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے۔ آج ہم بھائی اسے سمجھتے ہیں جو ہمارا سیاسی بھائی ہے،
جو ہمارا پنجابی بھائی ہے، اب یہ نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے، جو ہمارا پنجابی بھائی ہے، تو ہم سارے مسلمان ہیں۔ اتحاد انہوں نے ختم کیا، اخلاقیات ہماری ختم کر دی، یہ روب جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، تو ظلم سب سے بڑا، ہم ظلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو شرک ظلم ہے، ایک دوسروں پہ ظلم کرنا ہے، ایک اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے، تو یہ ہمارا اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبئس مثوى الظالمین، ظلم کرنے والوں کو بہت بدترین جگہ دیں گے اور وہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔